آج ہم جس فیلڈ کا چناؤ کرتے ہیں یا ہم سوچتے ہیں کہ ہم فلاں فیلڈ میں جا کر کام کریں گے، تو ہم پہلے اس فیلڈ کو چننے سے پہلے ہم اس کا حساب کتاب لگاتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا کیا فائدے ہوں گے اور کیا کیا ہمیں نقصانات اٹھانے پڑیں گے۔ ایسا ہی ہے نا؟ مثال کے طور پر اگر ایک فوجی ہے اور وہ فوجی فوج میں بھرتی ہونے سے پہلے تمام چیزوں کو سوچتا ہے کہ اگر اچانک جنگ لگ جائے گی تو اسے کیا کیا نتائج بھگتنے ہوں گے، یا اچانک کچھ بھی اس طرح کا کوئی ہنگامی صورتحال ہو جائے گی تو اس کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے اسے اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔ تو کیا ہے کہ ایک فوجی جب کسی اپنی فیلڈ میں جاتا ہے تو وہ ساری لاگت کا حساب کتاب رکھ کر جاتا ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتی ہوں آج کہ آج کل جو خادمائیں تیار ہو رہے ہیں یا فیلڈ میں ہیں، کام کر رہے ہیں، وہ اپنی لاگت کا حساب کتاب نہیں رکھتے۔ وہ جب اس فیلڈ کو چنتے ہیں وہ چن تو لیتے ہیں، لیکن شاید اس بات پر غور کرنا یا اس کو اپنے ذہن میں رکھنا کہ اس کے کیا کیا نتائج ہوں گے اور اس کی ہمیں کیا کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی، شاید آج کل کے خادمین کے ذہنوں میں یہ بات نہیں ہے۔ سوری، غصہ نہ کیجیے گا صبح صبح اگر آپ کو لگے کہ باجی بڑا سخت کلام سنا رہی ہیں، اور یہ شاید ہمارے لیے آج کا کلام ان کے لیے ہے جو ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں۔ جتنے خادمین ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں، مطلب آج ہم دیکھتے ہیں کہ کسی چیز کا ٹرینڈ ہو گیا ہے، وہی کام کر رہے ہیں۔ آج کل ٹرینڈ کے خادمین بڑے تیار ہو رہے ہیں، خادم بن جاتے ہیں، لیکن ہر فیلڈ کو چننے سے پہلے ہمیں اس کے نتائج، اس کی قیمت ہم کیا ادا کریں گے، ساری چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ تو آئیں ہم کلام مقدس میں سے مل کر سیکھیں گے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ لوکا کی انجیل اس کا 14واں باب اس کی 28ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، کیونکہ تم میں ایسا کون ہے کہ جب وہ ایک برج بنانا چاہے تو پہلے بیٹھ کر لاگت کا حساب نہ کر لو کہ آیا میرے پاس اس کے تیار کرنے کا سامان ہے یا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ جب نیو ڈال کر تیار نہ کر سکے تو سب دیکھنے والے یہ کہہ کر اس پر ہنسنا شروع کر دیں۔ اس پر کیا کریں؟ ہنسنا شروع کر دیں۔ کیا آپ نے اس پیسج میں کوئی ورڈ پڑھا ہو ٹرینڈ؟ کسی نے پڑھا یا کسی نے سنا؟ جب بائبل مقدس میں ہمیں ٹرینڈ لفظ نہیں ملتا تو پھر آج کیوں لوگ ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں؟ اگر ہم یسوع مسیح کی بات کریں، ایک آیت پیچھے یسوع مسیح خود بیان کر رہے ہیں۔ کیا لکھا ہے پچھلی آیت؟ جو کوئی اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہے، وہ میرا شاگرد نہیں۔ تو ہم اس سے کیا سوچتے ہیں؟ ٹرینڈ کو فالو کرنا بڑا آسان ہے، لیکن قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ جب ہم کسی فیلڈ میں اترتے ہیں، جب ہم میدان میں اتر جاتے ہیں تو ہم اس کے تمام نتائج کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اترتے ہیں۔ تو جب یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ تم میرے شاگرد بننا چاہتے ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ تمہیں صلیب اٹھانی پڑے گی، قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ لیکن میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ آج اس بات میں مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کل کے خادم جو ہیں اس بات کو اپنے ذہنوں میں نہیں رکھتے، وہ مد نظر نہیں رکھتے کہ ہم خادم تو بن رہے ہیں۔ اور آج کل اتنا ٹرینڈ چلا ہے کہ ٹرینڈ وچ لوگ جڑے نے سیمنری بھی آ جاتے ہیں۔ ٹرینڈ ہے نا، سیمنری تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جب وہ ٹرینڈ کے تحت چل رہے ہیں، خدا کے حقیقی شاگرد نہیں بننا چاہتے، یسوع مسیح کو اپنا استاد نہیں ماننا چاہتے، شاگردیت کی قیمت ادا نہیں کرنا چاہتے، تو پھر باہر جا کے لوگ ابلیس انہاں دا مذاق اڑا دے۔ کلام میں ہم نے پڑھا ہے، وہ نیو تو رکھ لیتے ہیں لیکن جب اسے پورا نہیں کر پاتے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ پھر اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جنہیں ٹرینڈ سے تیار ہوئے خادم ہوتے ہیں پھر انہاں دا مذاق ہی ہوتا ہے۔ باہر چلے جاتے ہیں لیکن زندگیوں کے اندر
اندر کوئی تبدیلی نہیں, کوئی کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہوتا. لوگ بھی ہنس دے ہیں, کلیسیا بھی ہنس دی ہے. سب تو بڑی گل ابلیس کو موقع ملتا ہے, وہ ہماری زندگیوں پر ہنستا ہے کہ بڑا سیمنری گیا سی, سیمنری گئی سی تو بن کے کیا ہے. لیکن آج اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہے, سوری میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ایسے خادمی ہیں, آپ خدا کے بہت اچھے خادم ہیں, اور مجھے پتا ہے آپ سب کو روز کوئی نہ کوئی اس کے شاگرد بننے کے لیے قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. لیکن اگر ہم میں سے ہی کوئی ایسا ہے جو ٹرینڈ کو فالو کر رہا ہے, تو آج اسے اپنی زندگی میں سوچنے کی ضرورت ہے, غور کرنے کی ضرورت ہے. خداوند یسوع مسیح ایمان کی کتاب کے 9ویں باب کے اندر اس کی 16ویں آیت ہے, پولس رسول کے لیے خود بات کر رہے ہیں, اور یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں اسے جتا دوں گا, اسے میرے نام سے کتنے دکھ سہنے ہوں گے, کیا کیا مصیبتیں برداشت کرنی ہوں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم یسوع مسیح کے لیے اس کی شاگردی اپنے آ جاتے ہیں, اس کے کام کے لیے, اس کی خدمت کے لیے آ جاتے ہیں, تو ضرور خدا ہم پر اس مکاشفہ کو ریویل کرتا ہے کہ ہم خدمت میں رہتے ہوئے کس طرح کی مصیبتوں کو برداشت کریں گے, کیا کیا مسائل ہماری زندگی میں آ سکتے ہیں. ہمیں خدا پہلے سے جتا دیتا ہے, ہم پر ظاہر کر دیتا ہے. یہ اتنی بڑی کتاب 66 کتابوں کا مجموعہ, اس میں بہت سارے خدا کے خادمین ہیں جنہیں شاگردیت کی قیمت ادا کرنی پڑی. شاگردیت مفت نہیں, نجات مفت نہیں ملتی, وہ دی قیمت ادا کرنی پڑی. نجات مفت ہے لیکن شاگردیت کی کیا کرنی پڑتی ہے, قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. شاگرد بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا, قیمت ادا کرنی پڑے گی, لاگت کا حساب لگانا پڑے گا کہ ہم کام تو کرنا شروع کر دیے لیکن کیا لاگت آئے گی. پولس رسول نے کیا کیا لاگت اس نے لگائی اپنی زندگی میں خدا کا شاگرد بننے کے لیے. پہلے کیا کرتا تھا, لوگوں کو ستاتا تھا, مسیحیوں کو کیا کرتا تھا, ستاتا تھا. لیکن جب یسوع مسیح کا حقیقی شاگرد بن گیا تو پھر خود ستایا جانا ہے. خود اس نے دوسرے گرنتھیوں کے 11ویں باب میں اس نے اپنے بارے میں بتایا کہ اس نے کتنی تکلیفیں برداشت کی, کیا کیا اسے سہنا پڑا. ہم سب سے زیادہ, وہ کہتا ہے ہر بات میں تم سے زیادہ قیمت ادا کی. لیکن آج ہم تھوڑی سی بات ہم پر آ جائے, ہم پریشان ہو جاتے ہیں, ہم گھبرا جاتے ہیں. اور بعض اوقات ایسے خادمین ہوتے ہیں جڑے کہتے ہیں زمین تے سانوں ساری خدمت اجر مل جائے. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو بتانا چاہتی ہوں. مجھے ان خادم کا نام نہیں پتا, خدا کے خادم تھے اور بڑے اچھے خادم تھے, خدمت کر رہے تھے. ان کی کلیسیا نے ان کو مشنری ورک کے لیے کسی باہر کے ملک بھیج دیا, اور جب وہ وہاں پر خدمت کر رہے تھے تو حالات مشکل آ گئے, پریشانی آ گئی, دشواری آ گئی. پھر کلیسیا نے, چرچ نے انہیں واپس بلا لیا. جب وہ واپس آ رہے تھے تو تب بحری جہازوں کا وقت تھا, لوگ بحری جہازوں میں سفر کرتے تھے. سفر کرتے کرتے وہ راستے میں تھے, انہیں جہاز کی نچلی منزل پر جہاں پر بہت گرمی ہوتی ہے وہاں پر سیٹ ہوئی. وہ برداشت کرتے رہے کیونکہ وہ خدا کے خادم تھے. لیکن جو ہی وہ وہاں پر پہنچے جہاں پر جہاز رکا, جہاز سے لوگ اترے, تو اس خادم نے دیکھا کہ ایک عام شخص جہاز سے اتر آیا اور اس کے استقبال کے لیے بڑے لوگ اور بڑا ہجوم جمع, ہار پہنائے جا رہے ہیں, اس عام شخص کو ویلکم کیا جا رہا ہے. لیکن وہ جو ایک خادم تھا جس نے بڑی خدمت کی, اس نے مصیبتیں برداشت کی, اس کے لیے کوئی اس کو ریسیو کرنے بھی نہیں آیا, اور وہ وہیں بیٹھ کر رونا شروع ہو گیا. اتنا رویا کہ خدا کو اپنے فرشتے کو وہاں پر بھیجنا پڑا. جب خدا کا فرشتہ وہاں پر آیا تو فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تو کیوں روتا ہے. اس نے بتایا کہ میں خدا کی اتنی خدمت کرتا ہوں, میں نے اتنی خدمت کی, میں مشکلات میں سے گزر رہا ہوں, اور یہ ایک عام شخص ہے, اس کے استقبال کے لیے, اس کو ریسیو کرنے کے لیے اتنے لوگ آئے ہیں, اس کو ہار پہنائے جا رہے ہیں, لیکن میں جو خدا کا خادم ہوں, اس کا شاگرد ہوں, اس کی خدمت کر رہا ہوں, میرے لیے کوئی نہیں. تو یسوع مسیح نے اس فرشتے کے ذریعے اس خادم کا دھیان اس بات پر لگایا جس سے آج ہمارا دھیان ہٹ جاتا ہے. فرشتے نے اس سے کہا یہ استقبال تو عارضی ہے اور اس شخص کا استقبال یہ لوگ کر رہے ہیں, لیکن تو اس بات کو سوچ کے تیرا استقبال
دھیان اس بادشاہی کی طرف ہونا چاہیے جو تیری خدمت کے بعد تجھے دی جائے، تیرے انعام کی طرف ہونا چاہیے۔ اور آج ہمارے لیے اس بات کا چیلنج ہے، پہلے تو ہم اس بات پر غور کریں کہ ہم ٹرینڈ کو فالو کرنا چھوڑ دیں۔ اگر ہم ٹرینڈ کے پادری بننا چاہتے ہیں تو یہ بہت غلط بات ہے۔ حقیقی خادم بنے، حقیقی شاگرد بنے، لاگت کا حساب کتاب رکھیں۔ اگر تسی سوچ کے آیا نا سیمری کہ میں خدا کا حقیقی شاگرد بننا ہے یا بننا چاہنی ہوں یا بنا گی، تو پھر میرا یقین ہے کہ تسی ضرور سوچیا ہوئے گا کہ ساری زندگی چ مشکلیں بھی آن گی، پریشانیاں آن گی۔ اور دوسرا چیلنج یہ ہے کہ آپ نے خدمت کرتے ہوئے مشکلات میں پریشان نہیں ہونا، بلکہ حقیقی انعام کی طرف آپ نے نظریں لگانی ہیں جو خدا آسمان کی بادشاہی میں خود آپ کو دے گا۔ آمین۔ خدا مند آج کے کلام کے وسیلے سے آپ